العالیہ آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات تمام طلباء کرام ایک اعلان توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو طلباء کرام آج تشریف لائے اور انہوں نے اپنے داخلہ فارم لے لیے ہیں اور ابھی تک جمع نہ کروائے، وہ حضرات ابھی دفتر میں رابطہ کریں یا سبق کے فوراً بعد آپ حضرات رابطہ کریں اور اپنے فارم ابھی رات کو ہی جمع کروا لیں۔ جو ساتھی رات کو اپنا داخلہ فارم جمع نہ کروائے گا، صبح اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور بہت سارے ساتھی یہاں طلباء کرام کے ساتھ رابطے میں ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ داخلے کب تک جاری ہیں۔ تو آپ حضرات سے یہ بھی میں ملتمس ہوں کہ جو ساتھی جس سے بھی رابطہ کریں تو آپ ان کو بڑے شفقت سے محبت سے ان کو کہہ دیں کہ اس سال داخلے بند ہو چکے ہیں، آپ حضرات اگلے سال کی ترتیب کرائیں۔ تو اب تک جو ساتھی داخلے فارم لے چکے ہیں جمع نہیں کروائے، وہ جلد از جلد سبق کے اختتام پر ہی آج رات کو ہی جمع کروا دیں، صبح ان کا داخلہ نہیں ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے آواز آ رہی، جہاں آواز آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرو۔ اپنے سے اگلی صف میں دیکھیں کوئی خلا نہ ہو۔ ہمت کرو، ہمت کرو، آگے آگے ہمت کرو، کوئی بھی درمیان میں خلا نہ ہو۔ کوئی اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا، تھوڑی تھوڑی حرکت کرو، سب ہمت کرو، شاباش۔ کوئی اپنی جگہ نہیں بیٹھے، تھوڑی تھوڑی حرکت کرو۔ بھائی یہ درمیان میں جگہ خالی ہے، کیوں خالی ہے؟ بھائی ہمت کرو نا آگے، ایسے نہیں کرو، اللہ کے ولیوں بات سمجھتے نہیں، ہمت کرو۔ یہ ساری جگہ خالی ہے بیچ میں، وہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ، اس کو ہلاؤ نا، آگے کرو، ہمت کرو، آگے اٹھو، درمیان سے بالکل خلا نہ ہو۔
یہ جو اوپر کمروں میں دائیں بائیں کمروں کے اندر ہیں 1 منٹ سے پہلے درسگاہ میں آ جائیں، جلدی ہمت کریں گے. کسی کو کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ساتھی یاد رکھیں کہ 2-3 نگران ہیں جو مسلسل آپ کی نگرانی کر رہے ہیں. اگر کوئی طالب علم بغیر اجازت کے کمرے میں سبق کے دوران ہوئے تو ان کا نام خارج بھی ہو سکتا ہے. پھر بعد میں شکایت نہ چلے. آپ اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں تو اپنے سبق کو قیمتی بنائیں. بھائی دائیں بائیں کمروں میں جتنے دیکھیں ابھی تک آپ سستی کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمت کرو. اور درمیان میں بالکل جگہ خالی نہ ہو. یہ درمیان میں جگہ خالی پڑی ہے درمیان سے. اپنے سے آگے دیکھیں، اگلی صف میں جگہ ہو تو آگے ہو جائیں. جڑ کے بیٹھے، بہت زیادہ تعداد ہے ماشاءاللہ، تو آپ وہ آخر تک پھر سبق کی ترتیب میں ذرا دقت ہوگی. پہلے آگے جگہ دیکھیں، کوئی خالی جگہ ہو تو اس کو پر کریں. چلو بھاگو. کیا ہوا بھائی؟ اسپیکر والے کدھر گئے؟ اسپیکر والے کدھر؟ ادھر دیکھو میاں، یہ نہیں چل رہا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بھائی جلدی ہمت کرو، آواز درست کرو. آواز نہیں ہے یہاں سے؟ اسپیکر سے آواز آ رہی ہے؟ یہ دائیں طرف سے آ رہی ہے، بائیں طرف سے آواز نہیں آ رہی. سمجھ تو آ رہی ہے، آواز پہنچ تو رہی ہے نا جی. جو طلباء آج تاخیر سے پہنچے اور صبح کے سبق میں شریک نہیں تھے، تو میں سبق کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں بہت دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ. اور جو ساتھی سبق کے دوران آپس میں گفتگو کرے یا موبائل سے کھیلے تو وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. سبق کے ماحول کو خراب نہ کریں. بھائی ساتھی ہمت کریں، یا ابھی پہنچ رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ بیٹھتے جاؤ جہاں جگہ خالی دیکھتے ہو. 8:15 نماز ہوئی ہے، 8:30 سبق شروع ہونا تھا، 15 منٹ اوپر ہو گئے. فوراً ہمت کیا کریں. درمیان سے جگہ خالی نہ ہو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ بھائی سبق کو انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ لیں، پھر کل سے یہ عذر نہیں ہوگا کہ ہم لیٹ پہنچے تھے، ہم سبق میں پہلے نہیں تھے، ہم تو پہنچے دوپہر کو تھے۔ جو سبق ہو چکا اس کی دہرائی ہونے لگی ہے مختصر، نہایت توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ جس کی کاپی مکمل نہیں ہے ساتھ ساتھ کاپی کو مکمل کریں اور بالکل آواز کی طرف متوجہ ہو کر درود پاک پڑھیں دفعہ۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عنوان بظاہر دیکھنے میں کچھ خشک مضمون ہے، لیکن جب توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اکابر نے جس طرح آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ سے دلائل اخذ کیے ہیں، ان اکابر کا کمال تھا۔ سب سے پہلی آیت جو حیات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آج کے صبح کے سبق میں پڑھی گئی، جو طلباء بعد میں خصوصاً بھرپور توجہ کے ساتھ بیٹھے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ رب العزت یہودیوں کے ان اسباب لعنت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن اسباب کی بنا پر یہودیوں پر لعنت کی گئی تھی، ان میں سے ایک سبب یہ بتایا گیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ وعدہ توڑتے تھے۔ دوسرا سبب یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفرہم بآیات اللہ۔ تیسرا سبب قتلہم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور ایک اور سبب یہ بتایا گیا قولہم قلوبنا غلف، نہایت توجہ سے صبح میں سنوں گا پھر رعایت نہیں ہوگی۔ قولہم قلوبنا غلف، وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ جتنا مرضی واعظ و نصیحت کر لو ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوگا، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اور سبب لعنت، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اس کے بعد ایک اور سبب بتایا گیا عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مائی مریم پہ بہتان باندھتے تھے کہ بچہ کیسے ہو گیا، اس کا والد تو ہے نہیں۔ اور یہ مسلسل یہودیوں کے اسباب لعنت ذکر کرنے کے بعد ایک اور سبب یہ بتایا گیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ یہودی یہ کہتے تھے، قَوْلِهِمْ کہتے تھے کیا، إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہتے تھے، لفظ پہ غور کیجئے، قولہم، میں نے عرض کیا اگر قتل کیا ہوتا تو فعل کا ذکر ہوتا، کیونکہ فعل قتل قول قتل سے بڑا جرم ہے۔ ایک آدمی صرف کہتا ہے، کیا کچھ نہیں ہے، دوسرا آدمی کر چکا ہے قتل، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر قتل کیا ہوتا تو فعل قتل بڑا جرم تھا، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فعل کا ذکر نہیں کیا، قول کا ذکر کیا، وَقَوْلِهِمْ، تو پتہ چلا قول ہی قول ہے، فعل نہیں ہے۔ بولو فعل نہیں ہے۔ خوب توجہ کے ساتھ اس استحضار کے ساتھ بیٹھے کہ ہم ختم نبوت کے اس وقت اپنے آپ کو علمی دنیا میں مستحکم کر رہے ہیں، نہایت دھیان کے ساتھ۔ تو ایک بات جو آپ کے سامنے آئی، قول ہی قول ہے،
فعل نہیں ہے. اور یاد رکھیں اگر قتل کیا ہوتا تو علیحدہ سے سبب لعنت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر قتل کیا ہوتا یہ سبب لعنت پہلے گزر چکا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی قتل ہوئے ہوتے یہ سبب علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پتہ چلا کہ اسباب لعنت دو مختلف ہیں، ایک فعل قتل انبیاء ہے، ایک قول قتل نبی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک فعل قتل انبیاء ہے، ایک قول قتل نبی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان یہودیوں نے کہا ہم نے قتل کر دیا. آگے سے جواب ملا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو تم قتل کر سکے نہ تم سولی دے سکے. اچھا وہ جو لٹکایا تھا وہ کون؟ یہ جو کالج کا نوجوان آیا ہے وہ ذرا دھیان سے سنیں کہ واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ کا حکم تھا کہ پکڑو اور لٹکا دو سولی پہ. اب بادشاہ کو حکم پورا کرنے کے لیے یہ بچوں کو ادھر سے جاتے نہیں یہاں سے، کوئی استاد نہیں یہاں پہ، ادھر کسی کے ذمہ لگاتے ہیں، ان کی آواز نہیں جائے دوبارہ. توجہ میرے عزیز، ان سپاہیوں کو یہ نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا. ایک مخبر ملا، وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں. وہ مخبر آگے آگے، سپاہی پیچھے پیچھے. جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود، جب اندر داخل ہوا مخبر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھایا. حدیث میں آتا ہے روشن دان تھا بہت بڑا، وہاں سے فرشتے نے آسمان پر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس مخبر کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدل دیا. پیچھے سے سپاہی آئے، اپنا ہی مخبر پکڑا، لٹکا دیا سولی پر. پھر اس کے بعد اس ششوپن میں آئے کہ کمرے میں تو بندے دو تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے، ایک ہمارا بندہ تھا. اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی، نچلا دھڑ ہمارے بندے جیسا. اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اسی ششوبند میں باہر نکل کے شور مچایا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، وہ کہنے لگے ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں. آگے سے جواب ملا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. پھر اشکال آیا ربا جو لٹکایا وہ کون؟ تو فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا. تو سوال آیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمان پر اٹھایا، ان کو میں نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا. کیسے اٹھایا؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ساری قوتیں زیر دست ہیں، میرا رب زبردست ہے. یہ موضوع یہ بحث ابھی باقی ہے، واپس آئیں. یہاں کچھ اشکالات تھے، میں حل کرتا چلوں، مختصر چلوں گا. اپنے ہوش و حواس پوری توجہ کے ساتھ میری طرف رکھیں. ایک قادیانیوں کا اشکال یہ آیا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے کہ اللہ نے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمان پر اٹھایا. ہم نے کہا نہیں،
روح مال جسم کے آسمان کو اٹھایا ہے۔ اب اس اشکال کے جواب ہم نے دیے۔ اس کا ایک جواب یہ دیا، اگر کسی کے قتل کے بعد روح کے آسمان کے جانے کے ذکر کے لیے بر رفعہ اللہ کہنا ضروری ہے تو پیچھے قتلہم الانبیاء گزرا، اس کے بعد بر رفعہم اللہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ کہنا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلا کہ روح کے آسمان پہ لے جانے کے لیے بر رفعہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب ہم نے یہ کہا کہ قتلوہ وما صلبوہ، وہ جو یہودی جس عیسیٰ کے قتل کے مدعی تھے، یہاں کوئی استاد نہیں ہے، پیچھے کوئی استاد نہیں ہے، مولانا وسیم صاحب موجود ہیں یہاں پہ؟ ایک استاد آئے میرے پاس، آئیے آپ بیٹھ جائیں، آپ آگے تشریف لائیں میرے پاس، آپ میری طرف متوجہ ہیں۔ اللہ میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، دوسرا جواب قادیانی کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے روح کو آسمان پر اٹھایا۔ ہم نے کہا نہیں، روح مال جسم والے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ دوسرا جواب قتلوہ صلبوہ، یہودی جس عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مدعی تھے، توجہ میں طرف رکھو، وہ روح مال جسم والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ، توجہ میں طرف، وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ۔ بچے 3 دفعہ ڈالیں گے، اس کو آواز نہ آئے میرے پاس، ان کو گھروں میں بند کروائیں۔ کسی استاد کے ذمہ لگا، ادھر کسی کی دروازہ بند نہیں کیا، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پھر توجہ کرو، وما قتلوہ وما صلبوہ، جس عیسیٰ علیہ السلام کی نفی قتل سے میرا رب کر رہا ہے کہ اے یہودیوں تم ان کو قتل نہیں کر سکے۔ کن کو؟ قتل وہ ہوتا ہے جس میں روح مال جسم ہو، صرف روح ہو تو بھی قتل نہیں ہوتی، صرف جسم ہو تو بھی قتل نہیں ہوتی۔ قتل کے لیے روح مال جسم کا ہونا ضروری ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ، قتل کے لیے روح مال جسم کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر یہودیوں کو جب میرے رب نے جواب دیا وما قتلوہ وما صلبوہ، جس عیسیٰ کو تم کہتے ہو میں نے قتل کر دیا، اللہ فرماتے نہ تو تم ان کو قتل کر سکے، نہ تم ان کو سولی دے سکے۔ آگے فرمایا بر رفعہ، وہی ہو ضمیر دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، بلکہ ہم نے ان کو اپنی طرف آسمان پر اٹھایا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں جو ہو ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اس عیسیٰ کی طرف جس میں روح مال جسم ہے، تو بر رفعہ میں بھی وہی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اس عیسیٰ کی طرف جس میں روح مال ہے جسم ہے، ورنہ تمہیں استثناء دکھانا پڑے گا۔ یہاں ہم نے دوسرا جواب یہ دیا کہ جو ہو ضمیر وما قتلوہ وما صلبوہ میں روح مال جسم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو بر رفعہ میں بھی روح مال جسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے کے گئے۔ نمبر 3، ہم نے تیسرا جواب یہ دیا کہ یہ جو لفظ بل ہے، نحو کا قاعدہ ہے، لفظ بل ہے، یہ ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھو، لفظ بل سے پہلے جس کا تذکرہ ہوتا ہے، ما بعد میں بھی اسی کا ذکر ہوتا ہے، صرف اس کو باطل کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ، اللہ فرماتے ہیں جس کو تم میرے بیٹے کہتے ہو، وہ بیٹے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ بندے ہیں۔ جن کا ذکر بل سے پہلے تھا انہی کا ذکر بل کے بعد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه، بل سے پہلے روح مع جسم والے عیسیٰ کا تذکرہ ہے، تو بل کے بعد بھی روح مع انہی کا تذکرہ ہوگا، تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام روح مع جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے۔ یہاں قادیانیوں کا ایک اور اعتراض آیا، اور وہ اعتراض کیا کہ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا ہے، روح کو نہیں، روح مال جسم کو نہیں، بلکہ کس کو بلند کیا ہے؟ درجات کو۔ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا۔ ہم نے یہ جواب دیا، دیکھو یہ جو لفظ رفع، یہ اس کا مورد اگر خارج میں جسم ہے تو جسم مراد ہوگا، اور اگر خارج میں جسم نہیں ہے تو پھر درجات مراد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے جواب دیا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر طور پہاڑ کو معلق کر دیا تھا، تو جب طور پہاڑ کا ذکر ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ طور پہاڑ کے درجات کو بلند کیا، بلکہ طور پہاڑ کے جسم کو بلند کیا ہے۔ جب خارج میں جسم مراد لینا ممکن ہو تو جسم ہی مراد ہوگا۔ بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ میں عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مراد لینا ممکن ہے، تو کیا مراد ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم روح مع جسم کے آسمان پر گئے، اور اگر خارج میں درجات کا ذکر ہے تو درجات مراد ہوں گے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات۔ تو ایک جواب ہم نے یہ دیا کہ اگر خارج میں لفظ رفع یہ اس کا مورد جسم ہے تو جسم مراد ہوگا، اور اگر جسم نہیں ہے تو درجات مراد ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جواب، رفع درجات تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے حاصل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجیہاً، بولتے نہیں ہو، آخر تک آواز آنی چاہیے، وجیہاً، توجہ کے ساتھ سبق ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، تقریر کا رخ اور ہوتا ہے، یہ سبق ہے، پوری کی پوری توجہ دو گے تب جا کے بات ذہن میں بیٹھے گی۔ نمبر 3، ہم نے جواب دیا رفع درجات تو عام مؤمنین کو بھی حاصل ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بَرَّفَعَهُ اللہ کہہ کے علیحدہ سے رفع درجات کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ درجات تو اہل علم اور عام مومنین کو بھی حاصل ہیں۔ کہہ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 اشکالات کے جوابات آ گئے۔ یہاں تیسرا اشکال، وہ جو اندر داخل ہوا تھا مخبر، اس کی شکل بدلی تو کیسے بدلی؟ ہم نے پہلا جواب دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم نے اس کا دوسرا جواب دیا، دیکھو میرے عزیز ذرا توجہ کے ساتھ، کہ جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سام بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ عصائے موسیٰ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب، جو رب جنات اور فرشتوں کو انسانی طاقت میں لا سکتا ہے، آنے کی قوت دے سکتا ہے، وہ ایک انسان کی شکل دوسرے انسان کی شکل میں نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے۔ اور چوتھا جواب، اس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ جناب آج کا پلاسٹک سرجن پلاسٹک سرجری کر کے بندے کی شکل بدل سکتا ہے، تو خلاق عالم نہیں بدل سکتے۔ 4 جواب آپ کے سامنے آئے میرے عزیز، بھرپور توجہ کے ساتھ۔ یہاں ایک اور اشکال آیا، یہ اشکال بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کام دے گا۔ دیکھو بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہاں قادیانیوں کا اعتراض آیا، وہی اعتراض غامدیوں کا ہے۔
وہی اعتراض پرویزیوں کا ہے. برفع اللہ میں آسمان کا ذکر نہیں ہے, آسمان کا لفظ نہیں ہے. برفع اللہ, اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو مولوی صاحب آپ کیسے ترجمہ کرتے ہو؟ اللہ نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کی نسبت قرآن سے ثابت ہے. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم اس ذات سے امن میں آگے ہو جو کہاں ہے؟ آسمان میں. بولتے نہیں ہو؟ آسمانوں میں, جو آسمان میں ہے. نمبر 2, وہ ساتھی کون ہے جو برآمدے میں؟ میاں کون ہو؟ کورس میں شریک نہیں ہو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ 6 کے 6 بیمار ہیں. مہمان ہیں. اچھا نہیں, مہمان ہیں تو بیٹھے رہے. اگر یہاں کے صوفی ہیں تو ایسا سیدھا کروں گا. یہ صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. توبہ ہے. 16 شیاطین. وہ ایک آدمی نے گھر میں 2 طوطے لایا, 2. اس کو پنجرے میں رکھا کہ گھر میں ذرا رونق ہوگی, گپ شپ کریں گے, باتیں شاتیں کریں گے. اب وہ باتیں نہیں کرتے تھے. وہ دونوں طوطے جو صوفی تھے, وہ ایک ہر وقت تسبیح کرتا تھا, دوسرا سجدے میں پڑا رہتا تھا. اور ایک ہفتہ جب گزرا تو بڑا پریشان ہوا کہ ان کے تقوی کا مجھے کیا فائدہ ہے. وہ اس نے دوسرے ساتھی سے مشورہ کیا کیا کرو. اس نے کہا تم اس طرح کرو, ایک طوطی لا کے چھوڑو ان کے اندر. وہ ایک طوطی لے کے آیا, جب اس کے اندر چھوڑا تو وہ صوفی جو تسبیح کر رہا تھا نا طوطا, اس نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا اور ٹانگ ماری جو سجدے میں تھا نا, اس کے زور سے ٹانگ مار کے کہنے لگا اٹھ, دعا قبول ہو گئی. یہ صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. باز آ جاؤ, وہ مہمان کی طرح باز آ گئے. صوفیو, یہاں ایک اور اعتراض آیا کہ جناب برفع اللہ, یہ قادیانی بڑی جگہ چھلانگیں مارتے ہیں, غامدینی چھلانگیں مارتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے, آسمان پہ جانا حدیث سے ثابت ہے. میں نے کہا صوفی صاحب خیر تو ہے, برفعہ اللہ الیہ, قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں. برفعہ اللہ, مجھے کہنے لگے سما کا لفظ کدھر ہے؟ میں نے کہہ لیا اللہ فرماتے میں نے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ کے لیے آسمان کی نسبت قرآن سے ثابت ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ, کیا تم اس ذات سے امن میں آ گئے ہو جو کدھر ہے؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, تو آسمان کی نسبت اللہ کے لیے قرآن سے ثابت ہے. تو پتہ چلا اگر میں قرآن کو سامنے رکھ کر کہوں برفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا, تو میں قرآن کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ یہاں ایک اور اشکال آ گیا, توجہ کے ساتھ خوب یاد کرو اس اشکال کو کہ جناب ایک اوزون کی لہر ہے, زمین کے ارد گرد آگ ہی آگ ہے, اوزون کی لہریں ہیں, آگ کی لپٹیں ہیں, جہاں سے کوئی جاندار چیز گزر نہیں سکتی. عیسیٰ علیہ السلام کیسے گزرے؟ ہم نے پہلا جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ان مثل عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کی وہی مثال ہے جو آدم علیہ السلام کی ہے. جس رستے سے آسمان سے آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے,
उसी रास्ते से ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पे कहाँ तशरीफ ले गए? आसमान पे। इसने दूसरा जवाब दिया कि जनाब जो रब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडी और सलामती वाला बना सकता है, बनाया कि नहीं बनाया? वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इन ओजोन की लेयर को भी बना सकता है। हमने तीसरा जवाब दिया जो एटम बम हवाला, अनेक एटम बम हवाला। एटम बम से क्या मुराद है कि सामने की बात को, मुखालिफ की बात को उसके मुंह पे मार दिया जाए। मिर्ज़ा कादियानी ने एक जगह लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम इसी जिस्मानी हयात के साथ आसमानों पर जिंदा मौजूद हैं। तो हम कहते हैं जिस रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए उसी रास्ते से ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमानों पे गए। यहाँ एक और इश्काल आ गया, मौलवी साहब तुम कहते थे वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, उन दोनों जगह रूह माल जिस्म मुराद है। बल रफ़अहु में सिर्फ रूह मुराद नहीं हो सकती क्योंकि ज़मीर उधर ही लौट रही है, तो बल रफ़अहु में भी रूह माल जिस्म मुराद है। कादियानी कहते हैं आओ हम तुम्हें दिखाते हैं एक ही आयत है, एक जगह रूह माल जिस्म मुराद है, दूसरी जगह सिर्फ जिस्म मुराद है। सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा, अमातहु में रूह माल जिस्म दोनों है। मौत किसको आती है? जिसमें रूह माल जिस्म दोनों हो। तो अक़बरा, अक़बरा में सिर्फ जिस्म जाता है कब्र में। तो देखो एक जगह रूह माल जिस्म है, आयत एक है, दूसरी जगह सिर्फ जिस्म है। तो हमने जवाब दिया इस आयत के लफ्जों ने रूह को जिस्म से अलहदा किया है। जब मौत का लफ्ज आया तो मौत ने खुद वाज़ेह कर दिया कि अब रूह का जिस्म से इन्फिसाल हो गया, जुदाई हो गई, अब आगे जिस्म ही मुराद होगा। तुम्हारा इश्काल बेकार है। फिर यहाँ हमने दूसरी आयत पढ़ी, ये एक आयत मैंने मुकम्मल की है, अब इसको कापियों में मुकम्मल करो और रात रात में याद करो। कल सुबह इंशाअल्लाह सुना जाएगा और भरपूर अंदाज में सुना जाएगा। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही है, बुलंद आवाज से सुनना चाहिए। हाँ, ऐसी पुख्तगी के साथ आज याद कर लो, सारी उम्र नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। वाइन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही। तवज्जो मेरी तरफ अजीज, जितने भी अहले किताब हैं, लयुमिनन्न लाम ताकीद नुन सकीला, जरूर ईमान लाएंगे, बिही क़ब्ल मौतिही, बोलो बोलो बोलो, क़ब्ल मौतिही, बिही मौतिही, दोनों ज़माइर लौट रही हैं ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। बिही मौतिही, जितने भी अहले किताब हैं जरूर ईमान लाएंगे बिही ईसा अलैहिस्सलाम पर, क़ब्ल मौतिही, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। और इस आयत को हयात ईसा की दलील हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी बनाया। उन्होंने एक हदीस नकल की हयात ईसा अलैहिस्सलाम की, फिर आखिर में फरमाया वक़रऊ इन शिअ्तुम व इन मिन अहलिल किताब, अगर तुम चाहो कुरान से भी तो देखो व इन मिन अहलिल किताब, ये हयात ईसा की दलील है। यह भी इश्काल आया, कादियानी और वामदियों का इश्काल आया। हमने बहुत सारे अहले किताब को देखा है और देख रहे हैं, यहूदी मर रहे हैं लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं ला रहे, और ये तो है कि जरूर ईमान लाएंगे। तो हमने इसका जवाब एक मिसाल से दिया कि देखो एक मास्टर है जो ये कहता है कि जनाब अगर मैं हेडमास्टर प्रिंसिपल बन गया इस इदारे का तो मैं सारे स्टाफ की दावत करूंगा, और वो प्रिंसिपल बनता है 15 साल 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद जो स्टाफ है वो उसकी दावत करेगा। बीच में कोई उस्ताद मर जाए, कोई रिटायर्ड हो जाए, उससे गर्ज नहीं है। यही जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और पूरी दुनिया पे जिहाद होगा और जिन्होंने मरना होगा मर जाएंगे, बाकी वही बचेगा
جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے تنے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، سب ان پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ یہاں ایک اور اشکال آ گیا، اور قادیانیوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ قبل موتی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے۔ ایک شاذ روایت ہے، قبل موتی جتنے بھی اہل کتاب ہے ایمان لائیں گے اپنی موت سے پہلے۔ ہم نے کہا یہ روایت شاذ ہے، اور موت کے وقت کا ایمان ویسے ہی معتبر نہیں ہوتا۔ یہ دو آیتیں، پھر ہم نے تیسری آیت پڑھی، خوب یاد کرو اور ایسے یاد کرو جس طرح پانی پتی کھانے کے سامنے سب کی یاد ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تدبیر میرے رب کی ہے۔ دوسری تدبیر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ یہودیوں کی ہے۔ یہودیوں کی تدبیر قتل کی ہے میرے عزیز، توجہ کر، اور میرے رب کی تدبیر بچانے کی ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے، اور وہ آئی۔ دیکھیں ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے رب جب تیری تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو غالب کس کی تدبیر آتی ہے؟ ہم ابھی تک قرآن میں چل رہے ہیں، ہم ابھی احادیث کے پاس نہیں گئے، ہم قرآن سے دلائل دے رہے ہیں۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہاں تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یاد کرنا میرے عزیز۔ یہ دوسری جگہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ فَمَنْ أَظْلَمُ سَبَالًا۔ تو کیا ہوا؟ ایک تدبیر مشرکین مکہ کی، ایک اللہ تعالیٰ کی۔ مشرکین مکہ کی تدبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، اور میرے رب کی تدبیر ہے بچانے کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے غار میں، غار سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے واپس فتح مکہ، اور وہی مشرک جو کل قتل کے ارادے کر رہے تھے آج لائن میں لگ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ کس کی تدبیر کام کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کام کر رہی ہے۔ دیکھو پتہ چلا کہ جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکراتی ہے، غالب میرے رب کی تدبیر آتی ہے۔ اور ایک اور آیت وَمَكَرُوا مَكْرًا، عزیز متوجہ ہونا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ ایک تدبیر وَمَكَرُوا مَكْرًا، ایک تدبیر قوم سمود کی، ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی۔ قوم سمود کی تدبیر صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ اوہ ادھر ہو، کدھر سے آ رہے ہو؟ دروازہ بند نہیں ہو؟ کام کر رہے ہیں، کام والے۔ اور بردی کا کام کر رہے ہیں، بچ گئے ہو۔ توجہ میری طرف، قوم سمود کی تدبیر وَمَكَرُوا مَكْرًا، قوم سمود کی تدبیر صالح علیہ السلام قتل کرنے کی۔ 8-9 نوجوان چھپ کے بیٹھے تھے، یہاں سے صالح علیہ السلام گزریں گے، قتل کریں گے۔ ایک تدبیر میرے رب کی تھی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی تو تدبیر کر رہے ہیں نا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر تدبیر میرے رب کی کارگر ہوئی۔ جہاں وہ چھپ کے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک چٹان کو حکم کیا، وہ چٹان اوپر سے گری اور ان سب کو مسل کے رکھ دیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کی تدبیر غالب آئی، اللہ کی تدبیر غالب آئی۔ اللہ۔ تو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ نے بھی اللہ ہی کی تدبیر غالب آئی۔ یہودی قتل اتنی سی بات آمدی سمجھ لیتے، قادیانی سمجھ لیتے تو اشکال نہ ہوتا۔ اگلی آیت کو ذرا دھیان سے سننا، نئے آنے والے ساتھی ذرا علمی بحث زیادہ ہے،
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 4 وعدے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے پورا وصول کر لوں گا، ورافعوک، اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا. اچھا یہاں لفظ توفا، یہاں قادیانی کہنے لگے، غامدی کہنے لگے کہ جناب یہاں لفظ توفا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پورے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ توفا ہے اس کا معنی موت ہے. اب آپ نے ایک صوفی مسلسل دیکھو منہ کو چبا رہا ہے، ببل منہ میں رکھ کے چبا رہا ہے. کتنے دکھ کی بات، یہ سبق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بابا سیر کرنے آئے تھے تو کہیں اور کرتے، یہ تو سبق کی جگہ تھی. اچھا بابا تیری مرضی ہے، اب خط نبوت کے نام پہ آئے ہو، کھڑا کرتا ہوں تو اچھا نہیں لگتا. جا چھوڑ دیا تجھے حافظ قرآن سمجھ. کیا بتا رہا تھا میں؟ انہوں نے کہا کہ لفظ توفا اس کا ہر جگہ معنی موت ہے، تو یہاں موت کا ذکر ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل ہے، آیات کی دلیل نہیں ہے. تو لفظ توفا سنیں غور سے، لفظ توفا اس کا اصل معنی موت نہیں ہے، اس کا اصل معنی ہے اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کا پورا وصول کر لینا، کسی چیز کا پورا وصول کر لینا. بولتے نہیں ہے سب، کسی چیز کا پورا وصول کر لینا. پھر یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے جہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے آیات قرآنیہ کو دیکھ کر معنی متعین ہوگا. کہیں لفظ توفا کا معنی نیند آئے گا، کہیں موت آئے گا، کہیں اصعاد الی السماء آسمان پہ جانا آئے گا صاد کے ساتھ. دیکھو نمبر 1 نیند، هو الذی یتوفاکم باللیل، لفظ توفا ہے، آگے لیل ہے، یہ لیل قرینہ ہے. لفظ توفا کس معنی میں؟ نیند کے معنی میں. نیند کے معنی میں ہے. لفظ توفا بتا رہا ہے یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ میں نے بتایا تھا پھر قادیانیوں کو بتانا پڑے گا، قادیانیوں کو کہنا پڑے گا کہ جتنے قادیانی مرتے ہیں سارے رات کو مرتے ہیں، دن کو کوئی نہیں مرتا. یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2 قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، آگے ملک الموت، موت کے فرشتے کا ذکر ہے. لفظ توفا ہے، آگے موت کے فرشتے کا ذکر ہے. تو پتہ چلا یہاں پر لفظ توفا بمعنی موت ہے، آگے موت کے فرشتے کا جو ذکر موجود ہے. نمبر 3 اصعاد الی السماء، آسمان پر جانا، یہ کہاں ہے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تجھے پورا وصول کر لوں گا، اور رافعوک، اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا. میرے عزیز ذرا توجہ سے سمجھنا، یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کس طرح؟ پیچھے فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا میرے بارے میں خطرناک ارادے ہو رہے، قتل کے ارادے ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسلی دی ومکروا ومکر اللہ. وہ تدبیر قتل کی کر رہے ہیں، ہم بچانے کی تدبیر کر رہے ہیں. تدبیر ان کی بھی ہے، تدبیر ہماری بھی ہے. یہاں اگر موت کا معنی کریں تو پھر معنی کیا بنے گا؟ یہاں اگر موت کا معنی کرتے ہیں
تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے. یہودی بھی تو مارنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ تجھے یہودی کا ماریں گے, تجھے میں مارتا ہوں. تو پھر وہ مکر اللہ کدھر گیا؟ یہ مقابلے کا صیغہ ہے, تفاعل ہے. یہ کدھر گیا؟ مقابلہ کدھر ہے؟ پھر تو مقابلہ ہے ہی نہیں. وَمَكَرُوا اللہ کہنے کا فائدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو خود یہودیوں کے ساتھ مل گئے قتل کے لیے, مارنے کے لیے. تو یہاں موت کا معنی ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2, یہاں نیند کا معنی بھی نہیں ہو سکتا. وہ کیا؟ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ. اے عیسیٰ تجھے وہ یہودی مارنے آ رہے, میں تجھے سلا دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ مار دیں. یہاں نیند کا معنی بھی نہیں ہو سکتا. یہاں معنی متعین ہے. اصعاد الی السماء میں رضی توجہ کر. یہاں ایک اور اشکال آیا, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات عرض کرتے ہیں کہ لفظ توفا کا اگر اصل معنی موت ہوتا تو پورے قرآن میں کہیں تو حیات سے تقابل ہوتا نا اس کا. پورے قرآن میں کہیں حیات کے ساتھ لفظ توفا کا تقابل نہیں ہے. حیات کا تقابل موت سے ہے. یحیی الارض بعد موتها اموت و احیا. لفظ توفا کا اصل معنی موت نہیں. یہاں ایک اشکال آ گیا اور وہاں تک ہماری گفتگو شام کے سبق میں پہنچی تھی. اشکال کیا آیا کہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی متوفیکا آئی ممیتکا. یہ حال قادیانی نے یاد کیا ہوا ہے. میرے عزیز ذرا توجہ کر. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا آئی ممیتکا. موت کا معنی ہو رہا ہے. ابن عباس اصعاد الی السماء والا معنی نہیں کر رہے, نیند والا معنی نہیں کر رہے. کون سا معنی کر رہے ہیں؟ موت کا. انی متوفیکا ای ممیتکا. ہم نے اس کا ایک جواب یہ دیا, یہ روایت کمزور ہے. علی بن طلحہ کمزور راوی ہے, اس کی روایت کو اس بنیادی بحث میں نہیں لایا جا سکتا. علی بن طلحہ کی وجہ سے ایک تو یہ جواب. دوسرا جو بنیادی جواب ہے, یہاں تقدیم و تاخیر ہے. قادیانیوں نے کہا تقدیم و تاخیر تو جائز ہی نہیں. ہم نے کہا ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں تقدیم و تاخیر جائز ہے. میرے عزیز میری گفتگو کو سنبھالو. جس نے قادیانیت سے متعلق بحثوں کو سنبھال لیا بہت سارے فتنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ بات آپ کو آج نہیں سمجھ آنی. دیکھو وہ وسجدی ورکائی تمام انبیاء کی شرائع میں ہمیشہ رکوع پہلے تھا, سجدہ بعد میں تھا. قرآن کہتا ہے وسجدی ورکائی, تو یہاں تقدیم و تاخیر ہے. لفظاً وسجدی پہلے ہے, اصلاً ورکائی پہلے ہے. اسی طرح صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلو سلمو, عزیز سمجھ, صلو سلمو, صلو علیہ وسلمو. صلو پہلے ہے, سلمو بعد میں ہے. ہم نماز میں السلام علیکہ سلمو پہلے کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد درود بعد میں پڑھتے ہیں. قرآن صلو پہلے کہتا ہے, سلمو بعد میں کہتا ہے. تو ہم کہیں گے یہاں تقدیم و تاخیر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے. تو پھر ابن عباس, توجہ مترو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تقدیم و تاخیر کیسے؟ ہاں, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی مطہرکا. اے عیسیٰ میں تجھے یہودیوں کے ہاتھوں سے ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لوں گا. ورافعوکا, اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا. ومتوفیکا این بعد النزول من السماء بعد يمكث 45 سنة. ہاں عزیز, اور متوفیکا ای ممیتکا,
تجھے موت دے دوں گا کب؟ جب آسمان سے نازل ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور زمین پہ 45 برس گزار لیں گے متوفی کا ای ممیتو کا، پھر تجھے موت دے دی جائے گی۔ تو ہم کب متوفی کا کے منکر ہیں؟ اگر موت کا معنی کیا جائے تو یہاں تقدیم و تاخیر ہے، پھر یہاں پر کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر۔ پھر یہاں پھر سمجھو جو نئے ساتھی ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہاں تقدیم و تاخیر کرنا پڑے گی۔ اگر ابن عباس والا معنی لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، پھر تقدیم و تاخیر میں کیسے سمجھنا ہے؟ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ انی مطہروں کا، یہودیوں کے ہاتھوں سے پاک سا بچا لوں گا، اور رافعوں کا، آسمان پہ اٹھا لوں گا، متوفی کا، بعد النزول من السماء، آسمان سے نازل ہونے کے بعد، متوفی کا، ای ممیتو کا، پھر تجھے موت دے دوں گا۔ تو پھر فلا اشکال، اور ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں تم ہمیں کہتے ہو کہ تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے۔ تقدیم و تاخیر تو تمہارے عقیدے کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح، توجہ کے ساتھ، قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے، موت نہیں آئی، پہلے سولی ہوتی تھی ایسے لکڑی، پیچھے صلیب کا نشان، یہ ہاتھ کے بیچ میں یوں کر کے کیل گاڑ دیا جاتا تھا، بندہ لٹکا رہتا تھا، لٹکے لٹکے مر جاتا تھا، یہ صلیب ہوتی تھی۔ تو یہودی قادیانی کہتے ہیں، یہودی یہ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، یہودی چلے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اترے، موت نہیں آئی، وہاں سے چھپتے چھپاتے کشمیر آ گئے، اور کشمیر میں 87 برس گزارے، سری نگر کے محلہ خانیار میں، پھر وہاں موت آئی، پھر ان کی روح آسمان پہ اٹھائی گئی۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں تقدیم و تاخیر تو تیرے نظریے میں بھی ہوتی ہے، تقدیم و تاخیر تو تیرے نظریے میں بھی ہوتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی مطہرک، میں تجھے صلیب کی موت سے بچا لوں گا، صلیب کی موت سے بچا لوں گا، ومتوفیک فی الکشمیر، پھر تجھے کشمیر میں موت دے دوں گا، بعد یمکث 80 و 7 سنہ، 87 برس گزارنے کے بعد، متوفیک فی الکشمیر، کشمیر میں موت دے دوں گا، ورافعک، پھر تیری روح کو آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ تو تقدیم و تاخیر تو یہاں بھی ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ایک اور آیت یہاں مکمل ہوئی، اپنی کاپیوں کو مکمل کرو، یہاں ایک آسان سی ایک اور دلیل، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، میرا دل کرتا ہے اس ختم نبوت کورس میں شریک ہر طالب علم اس کو یوں یاد کرے کہ ازبر ہو، پھر ساری زندگی کبھی محو نہ ہو، کبھی نہ بھولے، ایسے یاد کر کے جاؤ۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی علامت کہا گیا، قیامت کی، توجہ کے ساتھ پیچھے تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اور آگے حدیث ہے مسند احمد کی جس سے ہم نے دلیل بنائی کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ وہ کس طرح؟ توجہ کے ساتھ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے معراج کے موقع پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال اٹھایا گیا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، ہمیں نہیں پتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قیامت سے پہلے میں دوبارہ جاؤں گا، دجال آئے گا، وہ دجال میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا، میرے ہاتھوں میں ہتھیار ہوگا، اس سے دجال قتل ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں۔ ایک اشکال یہاں آیا، قادیانیوں نے کہا وَإِنَّهُ، یہو ضمیر قرآن مجید کی طرف راجع ہے، یہ قیامت کی علامت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، پیچھے تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے،
تو مراد بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب اللہ کا واسطہ اس کو یاد کرے، اور جب تک یاد نہ ہو سوئے نہ، اپنی کاپیاں مکمل کرے۔ اور یہ آیت دیکھو، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ۔ کف میرے استاذ تھے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین تو کہہ دو آمین۔ انہوں نے فرمایا حیات عیسیٰ علیہ السلام پہ سب سے طاقتور ترین دلیل، سب سے طاقتور دلیل وَإِذْ كَفَفْتُ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، یاد ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل عَنْكَ، ہم نے بنی اسرائیل کو تیرے نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ کف یہ دشمن کو ادھر روک دیا، تیرے نزدیک ہی نہیں آنے دیا۔ توجہ سے سمجھو، کف وَإِذْ كَفَفْتُ میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے وَإِذْ كَفَفْتُ بنی اسرائیل عَنْكَ، عیسیٰ ہم نے تو تیرے نزدیک بنی اسرائیل کو آنے نہیں دیا۔ وہ کانٹوں کا تاج پہنانا، وہ سولی پہ لٹکانا، وہ باتیں بہت دور کی ہیں، ہم نے تو نزدیک ہی نہیں آنے دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سب سے طاقتور ترین دلیل ہے، سب سے طاقتور، نزدیک ہی نہیں آنے دیا۔ سولی تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن یہاں ایک اشکال اٹھایا قادیانیوں نے۔ دیکھو دجل سنو، دجل قادیانیوں نے یہاں ایک اشکال اٹھایا۔ قادیانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں لوگوں سے تجھے بچا لوں گا۔ یعصمُکَ کہنے کے باوجود دانت مبارک شہید ہو سکتے ہیں، تو کففتو کہنے کے باوجود سلی بھی ہو سکتی ہے۔ دجل سمجھ آ رہا؟ یہ ہے دجل، حق اور باطل کو یوں ملا دینا، پتہ ہی نہ چلے۔ ایک عام آدمی تو چکرا جائے گا نا ایک دفعہ۔ قادیانی کہتے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعصمُکَ میں نے بچا لینا، اس کے باوجود آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، تو کففتو کے باوجود آپ سولی پہ لڑک سکتے ہیں۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں عاصمہ کا معنی ہے جان بچانا۔ عاصمہ کا معنی کیا ہے؟ جان بچانا۔ اور وہ تو بچ گئی، دانت مبارک شہید ہوئے نا، آپ علیہ السلام کی جان تو بچ گئی، لیکن کففتو کا معنی نزدیک ہی نہیں آنے دیا، تو بھی تمہاری مراد پوری نہیں ہوتی، تمہاری مراد پوری نہیں ہوتی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ آیت نازل ہوئی 7-8 ہجری میں فتح مکہ کے نزدیک، اور دانت مبارک شہید ہوئے 3 ہجری میں غزوہ احد میں۔ تو دانت مبارک پہلے شہید ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ دانت مبارک اور یعصموں کا حکم بعد میں آ رہا ہے۔ لہذا اس سے تم اشکال نہیں بنا سکتے۔ یہاں ایک اور بات ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے رب بچا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو رب آگ میں ڈال کے بچا سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا کے کیوں نہیں بچا سکتا؟ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا دین سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے۔ ہمارا دین سماعی ہے، قیاسی
بولو بولو قیاسی ہم نے جیسے سنا بڑوں سے ہم نے ویسے ہی بتانا ہے. اپنی طرف سے قیاس کر کے دین تھوڑی بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک اشکال تھا جو ٹوٹا. کففت طاقتور ترین دلیل ہے. اس پہ ایک عجیب بات ہے جو میں صبح سناؤں گا جو میری ان پادریوں کے ساتھ ہوئی تھی. ابھی ایک اور آیت پڑھ کے پھر وقفہ کرتے ہیں. ابھی دیکھو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. عیسیٰ علیہ السلام وجاہت والے دنیا میں آخرت میں اور مقربین میں سے ہیں. عیسیٰ اس آیت سے 3 طرح سے حیات کی دلیل بنتی ہے. 3 طرح سے. نمبر 1 میرے عزیز ذرا توجہ کرنا. توجہ نہیں دو گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. نمبر 1 وجیہن فی الدنیا. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں وجاہت والا کہا گیا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او بولو او یصلبوا جس کو سولی دی جائے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف جس کو سولی دی جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا. دنیا میں رسوائی کا باعث ہے. عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا ہے. جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزیًا فی الدنیا نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے پھر سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن فی الدنیا کہا گیا. دنیا میں وجاہت والے. اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت یاد رکھنا انما یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا جس کو سولی دی جائے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف جس کو سولی دی جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا. دنیا میں رسوائی کا باعث ہے. عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا ہے. جو وجیہن فی الدنیا ہو وہ خزیًا فی الدنیا نہیں ہو سکتا. اس کو سولی نہیں بولتے. اس کو سولی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2 عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن فی الدنیا کہا گیا. توجہ سے سمجھنا کہاں ہے ان کی وجاہت پوری دنیا میں. عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے بنی اسرائیل کے. اس قوم نے بھی نہیں مانا. گنتی کے افراد نے ان کا کلمہ پڑھا تھا. گنتی کے وہ تو وجیہن فی قومی بنی اسرائیل بھی ثابت نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ وجیہن فی دنیا فرما رہے ہیں. اشکال نہیں سمجھ آیا؟ اشکال سمجھ آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پوری دنیا سے کفر مٹائیں گے. دجال کو قتل کریں گے. یاجوج ماجوج کی قوم ان کی بددعا سے ہلاک ہوگی. یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمان ہوں گے اور ان کے تنے تنہا قائد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. یہ ہے وجیہن فی الدنیا. یہ کیا ہے؟ یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے. یہ حکم پورا ہونا ابھی باقی ہے. نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. لفظ مقرب کا استعمال. لفظ مقرب 7 جگہ استعمال ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں. اور 7 جگہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جن کا تعلق آسمان سے. کس کے ساتھ ہے؟
بولتے نہیں ہو بلند آواز سے آسمان سے ہے فرشتوں کا تعلق آسمان سے وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ جنت کا تعلق آسمان سے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ جس کا تعلق آسمان سے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا بولتے نہیں ہو عیسیٰ علیہ السلام